اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو اور بحث کتاب تعلیم احکام میں چل رہی تھی مبطلات نماز کے بارے میں، مبطلات نماز کے احکام۔ مبطلات نماز کے احکام کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں بات کرنا، نماز پڑھتے ہوئے بات کرنا، اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، اگر کوئی شخص عمدن ایسا کلمہ زبان سے ادا کرے جس کے ذریعے کسی بات کو سمجھانا چاہتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے۔ اگر کوئی شخص عمدن ایسا کلمہ زبان سے ادا کرے جس کے ذریعے کسی بات کو سمجھانا چاہتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی عمدن ایسا کلمہ ادا کرے جو 2 حرف یا اس سے زیادہ کا ہو، خواہ اس کے ذریعے کسی مطلب کو منتقل نہ کرنا چاہتا ہو، تو احتیاط واجب کی بنا پر نماز کو دوبارہ پڑھے۔ کیا کہا؟ اگر کوئی انسان نماز پڑھنے والا عمدن یعنی جان بوجھ کر ایسا کلمہ ادا کرے، ایسا کلمہ ادا کرے نہیں بولے جو 2 حرف یا اس سے زیادہ کا ہو، 2 حرف سے زیادہ ہو یا 2 حرف کا ہو، خواہ اس کے ذریعے چاہے اس کے ذریعے کسی مطلب کو منتقل نہ کرنا چاہتا ہو، 2 کلمے بول دیے، مطلب کو منتقل کرنا بھی نہیں چاہ رہا ہے، تو بھی احتیاط واجب کی بنا پر نماز کو دوبارہ پڑھے۔ کیا کرے؟ نماز کو دوبارہ پڑھے۔ نمبر 3، سمجھ میں آ گیا؟ اگر 2 حرف والا کوئی ایسا کلمہ ہوتا ہے جس میں ایسا کلمہ ہے جس میں 2 حرف ہیں اور وہ اس سے کوئی معنی بھی نہیں بتانا چاہ رہا، بول دیے اس نے، نماز باطل ہے، صحیح ہے، احتیاط واجب کی بنا پر دوبارہ پڑھے۔ احتیاط واجب کی بنا پر نماز دوبارہ پڑھے۔ نمبر 3، نماز میں کسی کو سلام نہیں کرنا چاہیے آپ، لیکن اگر اس کو کوئی سلام کرے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو کسی کو سلام نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی آپ کو سلام کرے تو جواب دینا واجب ہے، اور جواب میں لفظ سلام کو مقدم کرے۔ یعنی کس طرح؟ یا تو یہ کہ سلام علیکم ہی کہیں، کسی نے آپ کو کیا کہا؟ سلام علیکم، تو آپ کیا کہیں گے جواب میں؟ سلام علیکم، صحیح، یا السلام علیکہ یا السلام علیکم، صحیح، یہ کہے۔ علیکم السلام کہنا صحیح نہیں ہے، یعنی جس میں سلام پہلے آ رہا ہو وہ کہیں۔ السلام علیکم میں سلام پہلے نہیں ہے، السلام علیکم میں، السلام علیکم ہاں، اور علیکم السلام اس میں نہیں ہے، تو لہٰذا یہ کہنا صحیح نہیں ہے، بلکہ السلام علیکہ کہے یا السلام علیکم کہے یا السلام علیکم کہے، اور علیکم السلام کہنا صحیح نہیں ہے۔ دوسرے، ہنسنا اور رونا، ہنسنے اور رونے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، نماز میں عمدن آواز کے ساتھ ہنسنا نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ اگر کوئی انسان نماز میں جان بوجھ کر ہنسے، عمدن یعنی جان بوجھ کر ہنسے اور آواز کے ساتھ ہنسے تو نماز کو باطل کر دیتا ہے، نماز باطل ہو جائے گی۔ نمبر 2، مسکراہٹ سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان نماز میں کسی وجہ سے مسکرانے لگا، مسکراہٹ آ گئی اس کے چہرے پر، تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی۔ لبوں پر اس کے مسکراہٹ آ گئی تو نماز باطل نہیں ہوگی، ظاہر لبوں پر مسکراہٹ آتی ہے۔ نمبر 3، دنیاوی امور کے لیے عمدن آواز کے ساتھ رونے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر دنیاوی امور کے لیے روتا ہے
رو دیا جان بوجھ کر تو اس کی نماز باطل ہے۔ نمبر 4، بغیر آواز کے رونا، ایک تو آواز کے ساتھ رونا اور ایک بغیر آواز کے رونا، یا خوف خدا اور آخرت کے لیے رونا، چاہے آواز کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، خوف خدا کے لیے رونا، اللہ کے ڈر میں رونا، چاہے آواز کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، اس سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی آواز کے ساتھ رو رہا ہے اللہ کی خوف میں اپنے گناہوں کی وجہ سے تو پھر اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، چاہے آہستہ روئے، نماز باطل نہیں ہوگی۔ یہ تھا نماز میں عمدن ہنسنا اور رونا غیر خدا کے لیے، دنیاوی امور کے لیے رونا، اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ قبلے سے منحرف ہونا، دیکھیں قبلے سے منحرف ہونا یعنی منہ موڑ لینا، اس سے سم دوسری طرف منہ کر لینا، قبلے سے رخ موڑ لینا۔ نمبر 1، اگر جان بوجھ کر اپنے چہرے کو قبلے سے اس طرح موڑ لے کہ اسے روبہ قبلہ نہ کہا جائے، جان بوجھ کر کسی انسان نے اپنے چہرے کو قبلے سے اس طرح موڑ دیا کہ اسے روبہ قبلہ نہیں کہا جائے، یعنی دیکھنے والا یہ کہے کہ روبہ قبلہ نہیں ہے، یعنی روبہ قبلہ ہے ہی نہیں، تو اس کی نماز کیا ہے؟ باطل ہے۔ جان بوجھ کر تو ایسا کرے، اپنے چہرے کو قبلے سے ہٹا لے تو اس کی نماز باطل ہے۔ نمبر 2، اگر بھولے سے مکمل چہرہ قبلے کے داہنی یا بائیں جانب موڑ لے، اگر کوئی انسان بھولے سے اپنا چہرہ، مکمل چہرہ بھولے سے قبلے کے داہنی طرف یا بائیں طرف موڑ لے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ نماز کو دوبارہ پڑھے۔ بھولے سے کیا ہے؟ کیا بھولے سے، لیکن کیا ہے؟ احتیاط واجب یہ ہے کہ نماز کو دوبارہ پڑھے۔ لیکن اگر باطل ہے، بالکل بائیں یا داہنے نہیں ہوا ہے تو نماز صحیح ہے، یعنی بالکل پورا ایسے نہیں ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا، تھوڑا بہت ایسے تھوڑا انحراف ہوا، بالکل نہیں ہوا، تھوڑا سا انحراف ہوا ہے تو نماز صحیح ہے، نماز باطل نہیں ہے۔ صحیح، اگر تھوڑا بہت ہو گیا ہے، بھولے سے ہو گیا ہے تو نماز صحیح ہے، نماز باطل نہیں ہے۔ نماز کی شکل بگاڑنا، نماز کی شکل ہی بگاڑ دے، نماز کی شکل ہی بگاڑ دے، جو طریقہ ہے نماز کا، جو حیت ہے اس کی وہ بگاڑ دے۔ نمبر 1، اگر نماز کے درمیان کوئی ایسا کام کرے جو نماز کی شکل کو تبدیل کر دے، جیسے تالی بجانا، تو نماز میں تالی بجا رہا ہے انسان، نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کی شکل ہی نہیں ہے، نماز کی حیت ہی بگڑ گئی، بدل گئی۔ اچھلنے لگا، نماز پڑھ رہا ہے اچھلنے لگا، کودنے لگا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا گزشتہ دروس میں، تو چاہے بھول کر ہی کیوں نہ ہو اس سے نماز باطل ہو جائے گی۔ ایک انسان کہنے نماز، نمبر 2، اگر نماز میں اتنی دیر تک خاموش رہے کہ دیکھنے والا یہ نہ کہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز باطل ہے۔ نمبر 3، واجب نماز کو توڑنا جائز نہیں ہے۔ اگر واجب نماز آپ پڑھ رہے ہیں، ظہر کی، عصر کی، مغرب، عشاء، صبح یا اور کوئی واجب، تو اس کو توڑنا جائز نہیں ہے۔ لا تبطلوا اعمالکم، توڑنا جائز نہیں ہے، صرف مجبوری کی حالت میں توڑ سکتا ہے، جیسے بہت سارے انسان کے ساتھ مجبوریاں آ سکتی ہیں، جیسے جان کو بچانا، مال کو بچانا، بدن اور مال کو نقصان سے بچانا۔ قرض ادا کرنے کے لیے نماز توڑنا جائز ہے، لیکن کچھ شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جان کو بچانا، مثلا کہ جان کا خطرہ ہے، اگر یہاں رہے گا تو کوئی قتل کر دے گا، اتنے نماز پڑھے گا، واجب نماز پوری کرے گا تو کوئی قتل کر دے گا، کوئی یا کوئی درندہ آ جائے گا، یا چھت گر جائے گی خدا نہ کرے،
صحیح، ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. تو پھر کیا کرے؟ جلدی نماز چھوڑ کے، یہ دیوار گرنے لگ رہی ہے، اب آپ پوری مثلا نماز باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں. مال بچانا ہے، اگر آپ یہاں نماز کو پوری کریں گے تو بدماش، ڈاکو آ جائیں گے، چور آ جائیں گے، صحیح، لٹیرے آ جائیں گے اور وہ آپ کا مال لوٹ لیں گے، چھین لیں گے آپ سے، جو آپ کے پاس پیسہ ہے، جو بھی مال ہے وہ چھین لیں گے. تب آپ کو چاہیے کہ واجب نماز توڑو اور اپنا مال لے کے رخصت ہو جاؤ یہاں سے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کا مال بچ جائے. اللہ آپ کو نقصان نہیں چاہتا، اللہ آپ کا فائدہ چاہتا ہے، اللہ آپ کے لیے آسانیاں چاہتا ہے، نقصان نہیں چاہتا آپ کا. اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، بے حد محبت کرتا ہے، کوئی حد نہیں اس کی محبت کی. وہ خالق ہے، مالک ہے، رب ہے. تو آپ مال لیجئے اور نماز کو توڑیے اور چلے جائیے. بدن اور مال کو نقصان سے بچانا، جسمی نقصان ہوگا، کوئی آئے گا تو مثلا پٹائی کرے گا، مارے گا مثلا، تو آپ کیا کریں؟ مال چھین لے گا، پٹائی بھی کرے گا، تو آپ کیا کریں؟ نماز توڑو اور جاؤ، پھر پڑھ لینا، قضا پڑھ لینا. اگر نہیں موقع ملتا وقت کے اندر پڑھنے کا کہیں جا کے تو قضا کر لینا بھائی. لیکن آج فی الحال آپ جائیے، جان بھی بچائیے، بدن بھی بچائیے اور پیسہ بھی بچائیے، مال بھی بچائیے، جو بھی مال ہے. آپ کی جان اور مال کی اللہ زیادہ قدر کرتا ہے، حفاظت چاہتا ہے. قرض ادا کرنے کے لیے نماز توڑنا جائز ہے. آپ کے اوپر کسی کا قرض ہے تو آپ کے لیے نماز توڑنا جائز ہے، لیکن کچھ شرطوں کے ساتھ، کچھ شرطوں کے ساتھ نماز کا توڑنا جائز ہے. پہلے کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے، قرض دینے والا مطالبہ کر رہا ہو، جس کا قرض ہے آپ کے اوپر، وہ آپ سے کہہ رہا ہو کہ بھائی میرے پیسے دے دو، لاؤ بھائی میرا قرض واپس کر دو. اب آپ، وہ آیا، وہ جلدی میں ہے، وہ جلدی میں ہے اور وہ آپ سے قرض کا مطالبہ کر رہا ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لمبی نماز کر رہے ہیں آپ، اتنے میں اس کی گاڑی، ٹرین نکل جائے گی بھائی، یا پلین کا مسئلہ ہے تو پلین چلا جائے گا. آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نماز توڑیے اور اس کا قرض ادا کیجیے. نماز توڑیے، توڑنا جائز ہے، اس کا قرض دے دیجیے. نماز کا وقت تنگ نہ ہو، نماز کا وقت تنگ نہ ہو، یعنی قرض ادا کرنے کے بعد نماز کو اس کے وقت میں پڑھ سکتا ہو. یعنی بھی نماز کا وقت وسیع ہے، باقی ہے، آپ نماز توڑ دیں گے، قرض دے دیں گے تو پھر بھی وقت بچے گا، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک. نماز کے درمیان قرض کو ادا نہیں کر سکتا، نماز پڑھتے ہوئے آپ قرض کو کیسے ادا کریں؟ یعنی آپ نماز بھی پڑھیں اور قرض ادا کریں، نہیں ہو سکتا. مثلا ایسا نہیں ہے کہ آپ نکال کے دے دیں، ایسا آپ پیسے کہیں الگ رکھے ہوئے ہیں، باقاعدہ آپ کو نکالنے پڑیں گے بینک سے، بڑے پرس سے کسی، صحیح ہے، تو آپ کو نماز توڑنی پڑے گی، تو آپ نماز توڑ کے اس کا قرض ادا کر دیں. جس مال کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے اس کے لیے نماز توڑنا مکروہ ہے. کوئی اہمیت نہیں، تھوڑا سا ایسی مال تھوڑا سا ہے، چلا جائے تو چلا جائے، کوئی مشکل نہیں ہے، آپ اس کے لیے نماز توڑیں تو جائز تو ہے، لیکن مکروہ ہے، مکروہ ہے. صحیح. آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل آئے گا نماز کے مکروہات کیا ہیں، وہ کل آئے گا. والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.